شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ایک بستی سے گزر ہوا تھا۔ اس بستی میں ایک عورت کا گھر تھا۔ اس عورت کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں علم ہوا تو اس نے آپ کے ساتھ جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کو کھانے کی دعوت دی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو عورت نے نبی کریم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدا باری تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میرا ایک بیٹا ہے، جب میں آگ کے پاس روٹیاں لگاتی ہوں تو میں اپنے بچے کو تندور کے پاس آنے نہیں دیتی ہوں تاکہ اس کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ خدا باری تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے آگ میں ڈالے گا؟ اس عورت کی بات سن کر رسول اللہ زور زور سے رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ کے پاس تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اس عورت کو فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے ہیں تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے پر لگ جائیں، لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں کو خود ہی مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق کو ہر ظلم سے محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ لوگ خود ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنے کی بجائے دنیاوی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، شیطانی کاموں کو ترجیح دیتے پھرتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے میں پڑنے والے خود ہی جہنم کی آگ میں سکڑیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کا ارشاد ہے کہ میری اور دین اسلام کی مثال اس طرح سے ہے کہ جس طرح وہ اپنی امت کے پاس تشریف لایا اور اپنی امت کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے میری قوم، میں نے ایک بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں تم سے ان لوگوں سے آگاہ کر رہا ہوں تم یہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تم کو چاہیے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اس آدمی کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگے تو وہ لوگ اس لشکر کے حملے سے بچ گئے۔ کچھ لوگوں نے اس آدمی کی بات کو جھوٹ مان کر وہاں ہی کھڑے رہے تو دشمن نے ان پر حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ کچھ یوں ہی میری مثال اس امت پر لاگو ہوتی ہے، جس نے میری بات کو مان لیا، انہوں نے دین اسلام کو مان لیا، تو کچھ لوگوں نے میری تبلیغ کو جھٹلا دیا اور ان لوگوں نے میری اطاعت سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت کے لوگ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانے گا وہ جہنم کی آگ میں سڑے گا۔ کسی نے عرض کیا، آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سے لوگ انکار کریں گے؟ تو حضور کریم نے جواب دیا کہ جس بندے نے میری اطاعت کی اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس نے میری بات کو ماننے سے انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ کچھ فرشتے نبی کریم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اس وقت آقا و دو جہاں گہری نیند سو رہے تھے۔ یہ فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ کی ایک مثال ہے، تم سب اس کو بیان کرو۔ ان میں سے ہر فرشتے نے اپنی اپنی رائے دی۔ چند نے کہا کہ رسول خدا سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ نبی کریم کی آنکھیں ہی بند ہوتی ہیں لیکن ان کا دل ہمیشہ ہی جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ اس کی مثال کچھ یوں ہے، ایک شخص نے ایک گھر بنا کر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے گھر آ کر کھانا وغیرہ کھایا، لیکن کچھ لوگوں نے اس شخص کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یعنی کہ دعوت سے انکار کر دیا،
اور کھانے کو اس کے گھر پر نہ آئی تو فرشتوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کی کہ وہ گھر بہشت ہے اور ان کو دعوت دینے والے حضور کریم ہیں۔ حضور کریم کا فرمان ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا باری تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا باری تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور کریم کی وجہ سے یہ لوگ بھی دو قسم کے ہوں گے، جس نے نبی کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔